من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے نازل کیا قرآن کو لیلۃ القدر میں، اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اترتے ہیں اس لیلۃ القدر میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ یہ رات سراپے سلام ہے، سلامتی ہے، اور یہ رات طلوع فجر تک ہے۔ سورۃ القدر یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کی رات کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ یہ سورت کیوں اتری، شان نزول کیا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک مجاہد تھا جس نے 1000 مہینے تک مسلسل جہاد کیا۔ 1000 مہینے تک اس نے جہاد کے ہتھیار بھی نہیں اتارے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو دل میں ایک رشک آیا کہ ان کو تو اللہ نے بڑی لمبی عمریں عطا کی، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی اللہ کی عبادت کی کہ 1000 مہینے تک اللہ کی راہ میں جہاد لڑنا بہت بڑی عظمت ہے، ہماری عمریں تو بڑی کم ہیں۔ تو دل میں ایک رشک پیدا ہوا۔ اب اللہ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے انعام عطا فرمایا کہ سورۃ القدر کو اتارا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس امت کے لیے انعام یہ ہے کہ میں نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے، اگر امت محمدیہ کا ایک فرد اس رات میں عبادت کرے گا تو اس کے ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بھی بہتر ہوگی۔ تو گویا کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے لیلۃ القدر۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عابد کا تذکرہ کیا۔ ایک روایت میں بتا رہا ہوں مجاہد کا تذکرہ کیا، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عابد کا تذکرہ کیا کہ وہ عابد رات بھر عبادت میں مصروف رہتا اور دن کو وہ جہاد میں جا کر لڑتا۔ تو اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اس نے 1000 مہینے تک اسی طرح کیا کہ رات بھر عبادت میں مصروف اور دن بھر جہاد کے اندر مصروف۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے دل میں رشک ہوا تو اللہ نے پھر سورۃ القدر کو اتارا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ قرآن اترا لیلۃ القدر میں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہم یہ سارے سنتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ نے 23 سال کے عرصہ میں اتارا، تدریجاً حالات کے مطابق، موقع محل کے مطابق قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا۔ اور یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ مفسرین نے اس کے 2 مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، لوح محفوظ سے سارا کا سارا قرآن جو جبرائیل علیہ السلام کو لکھوایا گیا، دیا گیا، وہ لیلۃ القدر میں دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نازل کرتے رہے۔ تو جو لیلۃ القدر میں قرآن کا اتارنے کا تذکرہ ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے جبرائیل علیہ السلام کے پاس جو قرآن آیا وہ لیلۃ القدر میں آیا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا
کہ جو قرآن کا اترنے کا جو نزول ابتدا ہے نا، جو ابتدا ہوئی ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اور پھر اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پچھلی جو کتابیں اتاری ہیں وہ بھی رمضان کے مہینے میں اتری ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی خود آیت بتا رہی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ تو پچھلی کتابیں بھی رمضان کے مہینے میں اتری اور قرآن مجید بھی رمضان کے مہینے میں اترا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفہ اترا وہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو اترا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتری وہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ کو اتری، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور اتری وہ رمضان المبارک کی 13 تاریخ کو اتری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل اتری ہے وہ رمضان المبارک کی 18 تاریخ کو اتری ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترنا شروع ہوا وہ رمضان مبارک کی 24ویں تاریخ کو اترنا شروع ہوا، یہ حضرت ابو ذر غفاری کی روایت کے مطابق۔ اور اللہ رب العزت جو فرمایا کہ ہم نے رمضان مبارک میں قرآن اتارا، تو ظاہر سی بات ہے لیلۃ القدر کی رات ہو وہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر، یہ 24ویں تاریخ ہو وہ بھی رمضان کے مہینے کے اندر، کیونکہ جو لیلۃ القدر ہے وہ رمضان کے آخری عشرہ کے اندر ہے اور وہ بھی طاق راتوں میں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں۔ آخری عشرہ بھی تعین ہو گئی اور طاق راتیں، لیکن یہ تعین نہیں ہے کہ وہ طاق راتوں میں سے کون سی رات ہے۔ 21 سے لے کر 29 یعنی 21ویں تاریخ، 23ویں تاریخ اور 25ویں تاریخ اور 27ویں تاریخ اور 29 کی تاریخ ہے، ان راتوں میں تم رمضان مبارک کی اس آخری عشرے کی ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب تلاش جو انسان کرتا ہے وہ کیسے تلاش کرتا ہے؟ یعنی انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم ان راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرو، عبادت کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ رات بڑی عظیم رات ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا یعنی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا رہا، فرمایا اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اللہ رب العزت ان فرشتوں کو جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے ان کو حکم دیتے ہیں، وہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، فرمایا کہ یہ تمام فرشتے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کو سلام کرتے ہیں سوائے اس شخص کے، فرمایا جو شراب پیتا ہے یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہے اس کو سلام نہیں کرتے، اس کے علاوہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کو سلام کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اور بھی ہے، فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی آخری رات یعنی لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور فرمایا کہ ہر وہ شخص مرد ہے یا عورت ہے وہ ذکر کے اندر مشغول ہے یا نماز کے اندر مشغول ہے، فرمایا کہ یہ فرشتے اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان مبارک کی اس رات کی برکت ہے، اور سب سے بڑی فضیلت جو قرآن بتا رہا ہے، یہ تو میں نے آپ کو احادیث بتائی، جو سب سے بڑی فضیلت قرآن بتلا رہا ہے کہ کیا فرمایا اللہ نے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر اتنی عظیم رات ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جس نے اس لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کی، فرمایا کہ اس نے 1000 مہینوں سے زیادہ اللہ کی عبادت میں راتیں گزاری۔ اب 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی مقدار کتنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے تو اتنا فرمایا نا کہ خیر
بہتر 100 سال بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ لاکھوں سال بھی ہو سکتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ تو یقینی بات ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ تو یہ امت محمدیہ کے لیے تسلی کا سبق اترا کہ پچھلی قوموں کو اللہ نے بڑی لمبی لمبی عمریں عطا کی، وہ 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت مصروف رہے۔ اگر ہم امت محمدیہ ایک رات بھی اللہ کی عبادت کر لیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمارے انعام کہ ہماری عمر تو کم ہے لیکن ہمارا انعام بہت زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر پچھلی امت اور اس امت کی مثال بیان کی، میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جو مثال بیان کی، میں اس کا ترجمہ بالکل نہیں بتا رہا، خلاصہ بتا رہا کہ ایک شخص نا اپنے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو ایک مزدور کو لے کر آتا ہے۔ فرمایا کہ مزدور کو لے کر آتا ہے، اسے مزدوری طے کرتا ہے۔ میں فرض کر لیتا ہوں اسے کتنی مزدوری طے کرتا ہے، خلاصے کے طور بات کر رہا ہوں۔ مثلا اسے کہتے ہیں کہ بھائی میرا یہ کام ہے تو یہ کام کر، میں تجھے 1000 روپے مزدوری دوں گا۔ وہ صبح سے لے کر شام تک کا وقت اسے متعین کر لیتا ہے، وہ مزدور آتا ہے، کام شروع کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ کام کرتا رہتا ہے، جب ظہر کا وقت آتا ہے وہ تھک جاتا ہے، کام چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس مالک کو پریشانی ہوتی ہے، اس نے کام کروانا ہوتا ہے، وہ جاتا ہے کہ اور مزدور کو پکڑ کے لے کے آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ بھائی آجا میرا کام کر، میں نا تجھے نا مزدوری دوں گا 1000 روپیہ، لہٰذا اب وقت تھوڑا بچ گیا، اسے 1000 مزدوری طے کرتا ہے۔ وہ آتا ہے کام کرتا ہے، فرمایا کہ وہ آ کر جو ہے نا کام کرتا ہے ظہر سے لے کر عصر تک، لیکن وہ بھی کام پورا نہیں کرتا، اس کو مزدوری نہیں ملتی، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ مالک تنگ ہوتا ہے کہ کام بھی تھوڑا سا رہ گیا، وقت بھی تھوڑا سا رہ گیا اور میرا کام ہو نہیں رہا۔ ایک مزدور کو پکڑ کے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ بھائی میرا کام کر، میں تجھے 2000 مزدوری دوں گا۔ اب وقت تھوڑا ہے، کام بھی تھوڑا ہے، لیکن مزدوری کیا ہے بھائی؟ ڈبل ہے۔ یہ مثال ہے امت محمدیہ کی کہ اس کی عمر تو 60 سے 70 سال ہے، لیکن اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے کہ ایک رات بھی عبادت کر لے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے، جیسا کہ بنی اسرائیل 1000 مہینے تک عبادت کرے اور یہ ایک رات عبادت کرے۔ یہ سب سے بڑی فضیلت۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات ہے۔ اس قدر کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی مفسرین نے 2 مطلب اس کے لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو قدر کا معنی ہوتا ہے عظمت اور شرف۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ سے توبہ مانگے گا، استغفار کرے گا اللہ کے سامنے، فرمایا اس بندے کی رب کے ہاں قدر کی جائے گی، اس بندے کو رب کے ہاں شرف ملے گا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی، یقیناً قبول کی جائے گی۔ یہ مطلب ہے لیلۃ القدر کا کہ یہ قدر والی رات ہے کہ اس رات کے اندر توبہ مانگنے والوں کی قدر کی جاتی ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر یہ تقدیر سے ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کی تقدیریں فرشتوں کو لکھوائی جاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، ان 4 فرشتوں کو اللہ کی طرف سے لیلۃ القدر کی رات کو اگلی لیلۃ القدر کی رات کے آنے تک سال بھر کی تقدیریں لکھوائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الدخان کی آیت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں اتارا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ رب العزت کی طرف سے، حکیم ذات کی طرف سے اس رات میں ہر عمل کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کی تقدیریں اس رات میں لکھی جاتی ہیں اور فرشتوں کو سپرد کی جاتی ہیں۔ اب لیلۃ القدر کی اس رات سے لے کر آنے والے رمضان تک انسان کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے اس کا ہر عمل فرشتوں کو لکھوا دیا جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے تقدیروں والی رات میں قرآن کو اتارا ہے۔ اور فرمایا کہ من کل امر، فرشتے جو آ کر زمین پر کیا کہتے ہیں سلام کرتے ہیں ایمان والوں کو یا ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے، اور من کل امر، ہر کام پر، ہر خیر کو لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے۔ سلام، یہ رات کیونکہ سلاپہ سلام ہے، اللہ کی طرف سے اس رات کے اندر سلام ہی سلام اترتا ہے، رحمت ہی رحمت اترتی ہے۔ اور یہ رات کب تک رہتی ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، جب تک فجر طلوع نہیں ہوتا۔ طلوع فجر کہتے ہیں جس وقت سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے نا، اس وقت کا نام ہے طلوع فجر۔
کہ طلوع فجر تک یہ رات رہتی ہے، طلوع فجر تک اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی رہتی ہے، اور فرشتے جو ہے نا استغفار اور مومن کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب اگر ایک بندہ لیلۃ القدر یعنی طاق راتوں میں عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جائے اور صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے، کیا اس بندے کو بھی لیلۃ القدر نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک بندہ ہے جو عشاء کی نماز کے بعد عبادت میں مصروف ہو گیا، قرآن، ذکر، اذکار، تسبیحات، قیام کے اندر، اور ایک بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو گیا اور فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، کیا اس کو بھی لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا؟ یقیناً ملے گا، یقیناً ملے گا، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور پھر وہ سو گیا، گویا کہ اس نے آدھی رات کا قیام کر لیا، اور فرمایا کہ پھر اس نے پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس نے بقیہ آدھی رات کا قیام کر لیا۔ اب جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی ساری رات کس میں لکھی جائے گی؟ عبادت میں لکھی جائے گی، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ تو اب وہ شخص جو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، تو یہ مطلب نہیں کہ اس کو لیلۃ القدر نہ ملی، اس کو بھی لیلۃ القدر ملی، لیکن خوش نصیب وہ ہوگا اس سے بڑھ کر جس نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی اور پھر ساری رات رب کی عبادت میں مصروف رہا اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی، یہ اس سے کیا ہو گیا بھائی؟ عظیم ہو گیا۔